والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ آقا علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چودھری بابر صاحب، آپ کو، آپ کے سارے رفقا کو. اللہ کریم اس عظیم الشان محفل ذکر مصطفیٰ کے سجانے پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہم نے عصر کی نماز بھی باجماعت پڑھنی ہے. میں نے بہت اختصار کے ساتھ، وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ حضور کی شان آپ کے آگے بیان کرنی ہے. اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام پر عقیدہ رکھنا، حضور پر ایمان رکھنا، حضور علیہ السلام کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم کرنا. یہ جو شور کر رہے ہیں یا یہ چپ ہو جائیں یا انتظامیہ یہاں سے ان کے لیے کوئی رستہ نکال لے تو یہ باہر جا کے بات چیت کر سکے. محفل میلاد مصطفیٰ کا ادب ضروری ہے. انتظامیہ سے درخواست ذرا دیکھ لیں یا یہ خاموش ہو جائیں یا ان کے لیے یہاں سے کوئی رستہ بن جائے. حضور علیہ السلام پر ایمان رکھنا، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے رشتہ مضبوط کرنا، یہ ہم سب کا ایمان کے لیے شرط اول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق صرف ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کی اصل ہے. صرف ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کی اصل ہے. ایمان کی تعریف ہی عشق مصطفیٰ ہے. ایمان کی بنیاد ہی حضور علیہ السلام سے تعلق ہے. یاد رکھیے گا اگر ایک لفظ میں ایمان کی تعریف بیان کی جائے تو نماز ایمان کا حصہ ہے، ایک لفظ میں ایمان کی تعریف نہیں ہے. روزہ ایمان کا حصہ ہے، ایک لفظ میں ایمان کی تعریف نہیں ہے. حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال جو ہیں یہ ایمان کا حصہ ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی ایک کو ایمان کی تعریف کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایمان میں ان کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے. اگر کہا جائے کہ ایمان کی ایک لفظ میں تعریف بیان کرو، اگر کہیں بھئی عقیدہ توحید ایمان کی ایک لفظ میں تعریف ہے، تو ہاں عقیدہ توحید ایمان میں سب سے شرط اول ہے. سب سے پہلے جو چیز پہ ایمان لانا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ رسالت سے بھی پہلے جس پہ ایمان لانا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. وہ عقیدہ توحید ہے. یہ عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے. یہ عقیدہ توحید ایمان کی شرط اول ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ ایک لفظ میں ایمان کی تعریف عقیدہ توحید ہے تو وہ بھی نہیں ہو سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے عقیدہ توحید تو اور بھی مذاہب تسلیم کرتے ہیں، اور بھی مذاہب کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ توحید کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کے ایمان کا امتیاز نہیں ہو سکے گا. اگر کہا جائے کہ ایک لفظ میں ایمان کی تعریف بیان کرو تو وہ یہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے تب تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر لیتا. قرآن نے ایک لفظ میں ایمان کی تعریف بتائی ہے کہ ایمان یہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ
کچھ مصطفیٰ کو تسلیم کر لے، انسان اپنا سب کچھ مصطفیٰ کو تسلیم کر لے۔ یاد رکھنا مصطفیٰ کو ماننا ہوگا، خالی مصطفیٰ کو جاننے سے بات نہیں پڑے گی، خالی مصطفیٰ کو جاننے سے بات نہیں بنے گی، مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے، مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے۔ اگر صرف جاننے سے بات بن جاتی پھر تو ابو جہل کا بھی یہ قول مستند کتب میں موجود ہے کہ ابو جہل کہتا تھا میں جانتا ہوں یہ نبی ہے، کیونکہ ان میں جو صفات ہیں وہ عام انسان میں ممکن نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ نبی ہے لیکن ان کو مانوں گا نہیں۔ پتہ چلا صرف جاننے سے بات نہیں پڑے گی بلکہ ماننا ضروری ہے، مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا، مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے۔ اب مصطفیٰ کو ماننا کیسے ہے، مصطفیٰ کو کتنا ماننا ہے، مصطفیٰ کو کیا کیا ماننا ہے؟ اللہ نے یہ فیصلہ کسی انسان پہ نہیں چھوڑا، اللہ نے یہ فیصلہ کسی ملا پہ نہیں چھوڑا، اللہ نے یہ فیصلہ کسی پیر صاحب پہ نہیں چھوڑا کہ وہ حدود بتائیں کہ مصطفیٰ کو اتنا ماننا ہے، مصطفیٰ کو اتنا ماننا ہے۔ بھئی ہمارے استاد نے اتنا مانا تو ہم اتنا مانتے ہیں، بھئی ہمارے بڑوں نے اتنا مانا، نہیں، مصطفیٰ کو تمہارے بڑوں کے مطابق نہیں بلکہ قرآن کے فیصلے کے مطابق مانا جائے گا۔ مصطفیٰ کو ایسے ماننا ہوگا جیسے قرآن نے بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب میرا ہے، اس کو ماننا ہے تو اس کے ماننے کا معیار بھی میں بتاؤں گا۔ اللہ کریم نے ایک معیار بنا دیا، اللہ کریم نے فرمایا سنو میں معیار بنا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بنایا کہ اگر مصطفیٰ کو ماننا ہے تو اس معیار پہ ماننا ہوگا، اگر اس معیار پہ قائم رہے تو دائرہ ایمان میں رہو گے، اور اگر اس معیار سے گر گئے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا سنو میں بتا رہا ہوں میرے حبیب کو ماننے کا معیار کیا ہے، آپ بھی اس کو سن لو، آپ بھی اس کو دل کے کانوں سے سنو اور اس کو دل میں اتارو۔ اللہ بتا رہا ہے آؤ سنو میرے حبیب کو کیسے ماننا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ایمان لائے میرے حبیب پر اس طرح جس طرح میرے حبیب کا صحابہ ایمان لائے تب ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں تب شامل ہوگا جب وہ رسول اللہ پہ ایسا ایمان لاتا ہے جیسا رسول اللہ کے صحابہ نے ایمان لایا، جیسا رسول اللہ کے صحابہ نے ایمان لایا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی ہدایت یافتہ ہوگا ہی تب جب وہ رسول اللہ پہ ایسے ایمان لائے گا جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ ورنہ سورہ بقرہ میں ہی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے، جو کہتے ہیں ہم یوم آخر پہ ایمان لائے، جو کہتے ہیں ہم اللہ کی کتاب پہ ایمان لائے، جو کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹے ہیں، وہ صاحب ایمان نہیں ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ اس بیماری کو بڑھا چکا ہے۔ مفسرین نے یہ بیماری تلاش کرنا شروع کی کہ آخر یہ کون سی بیماری ہے کہ وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ پہ بھی ایمان لے آئے، یوم آخر پہ بھی ایمان لے آئے، کتاب پہ بھی ایمان لے آئے، پھر بھی دل گندا ہے، پھر بھی ایمان والے نہیں ہیں، پھر بھی جھوٹے ہیں۔ مفسرین نے بیماری تلاش کی، کہا یہ وہی لوگ ہیں جن کا سر تو کعبے کو جھکتا ہے لیکن دل میں تو مکین گنبد خضرا نہیں بستا، دل میں مدینے والا نہیں بستا۔ اللہ فرماتا ہے تیرا سر 100 بار بھی کعبے کو جھک جائے ایمان والا نہیں ہوگا جب تک دل میرے حبیب کے حوالے نہیں کرتا، جب تک دل میرے حبیب کے حوالے نہیں کرتا۔ ایمان والا ہونے کا یہ ضروری ہے انسان رسول اللہ کو مانے، اور رسول اللہ کو کیسا مانے اللہ نے معیار بتا دیا، ایسے مانو جیسے میرے صحابہ تیرے حبیب کے صحابہ نے مانا، جیسے میرے حبیب کے صحابہ نے مانا۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا ان میں سے صرف ایک جماعت ہوگی، صرف ایک جماعت ہوگی جو حق پہ ہوگی، صرف ایک جماعت حق پہ ہوگی، 73 جماعتوں میں سے ایک جماعت حق پہ ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ ایک جماعت کون سی ہوگی جو حق پہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ جو تمہارے رستے پہ ہوگی، جو میری سنت پہ عمل کرے گی، جو تمہارے رستے پہ ہوگی، جو تمہارے نقش قدم پہ چلے گی۔ یعنی حضور نے بھی واضح فرما دیا کہ 73 فرقوں میں سے جو ایک جماعت حق پہ ہوگی یہ وہ جماعت ہوگی جس کے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کے مطابق ہو گئے، جو خالی نعروں کی حد تک نہیں بلکہ عقیدے کی حد تک صحابہ کے غلام ہوں گے، جو عقیدے جن کے صحابہ کے عقیدوں کے مطابق ہو گئے، جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ آج کل تو فتووں کا بازار گرم ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے میں حق پہ ہوں باقی کوئی حق پہ نہیں ہے، ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے کہ بس میں حق پہ ہوں باقی سارے جہنمی ہیں، ہر کوئی دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہا ہے، ہر کوئی دوسرے فرقے کو جہنمی کہہ رہا ہے، ہر کوئی
दूसरे फिरके को जन्नत से निकाल के बाहर फेंक रहा है, लेकिन सूफिया की ये आदत नहीं है, सूफिया का ये मिजाज नहीं है। सूफिया किसी पे कीचड़ नहीं उछालते, सूफिया किसी पे फतवे नहीं लगाते। आजकल तो दो टके के लोग इतने बड़े बड़ी शख्सियात के दस्तारों पे हाथ डाल रहे हैं कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, लेकिन सूफिया का ये मिजाज नहीं है। सूफिया किसी को काफिर नहीं करते, बल्कि काफिरों को मुसलमान करते हैं। सूफिया मुसलमानों को काफिर नहीं करते, बल्कि काफिरों को मुसलमान करते हैं। सूफिया लोगों पे कीचड़ नहीं उछालते, बल्कि लोगों का दामन कीचड़ से साफ करते हैं। सूफिया लोगों को धक्के मार कर दूर नहीं करते, बल्कि हाथ पकड़ पकड़ के गुंबद खजरा के करीब किया करते हैं। हमारा ये मिजाज नहीं है। मैं किसी और पे फतवा नहीं लगाऊंगा, मैं किसी और पे कीचड़ नहीं उछालूंगा, लेकिन अपना अकीदा बयान करना मेरा हक है, अपना अकीदा बयान करना मेरा फर्ज है। मैंने कुरान से मयार बयान कर दिया। अल्लाह फरमाता है ईमान वाले तब होगे जब मुस्तफा को ऐसे मानोगे जैसे सहाबा ने माना। और हुजूर ने फरमाया 73 वर्गों में से जो एक जमात होगी, ये वो जमात होगी जिसके अकीदे सहाबा के अकीदे के मुताबिक है। हम किसी को गाली तब निकालें जब हमारा मुकदमा कमजोर हो, हम किसी पे कीचड़ तब उछालें जब हमारे पास कुछ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने अकीदे की मजबूती के लिए किसी और बात की जरूरत नहीं, हमारा अकीदा करने के लिए रब का कुरान भी मौजूद है और मुस्तफा का फरमान भी मौजूद है, मुस्तफा का फरमान भी मौजूद है। मैंने मयार बता दिया ना, अल्लाह और उसके रसूल ने ये मयार बयान कर दिया। ईमान वाले वो हैं जिनका ईमान सहाबा के अकीदे के मुताबिक है। आओ आप देख लेते हैं सहाबा का हुजूर के बारे में क्या अकीदा था, सहाबा का हुजूर के बारे में क्या अकीदा था। आओ जरा मुस्तफा की हदीस से तलाश करते हैं कि सहाबा का हुजूर के बारे में क्या अकीदा था। याद रखना, जब हुजूर की बात आ जाए ना तो अगर मगर करना ये सहाबा का मिजाज नहीं था, ये सहाबा का मिजाज नहीं था। रसूल ये कैसे है या रसूल वो कैसे है, रसूल ने तो कह दिया, लेकिन हमें कुरान से फिर भी निकाल कर दिखाओ। रसूल की बात नहीं माननी, रसूल को तवज्जो नहीं देनी, बस कुरान मानेंगे। नहीं नहीं, ये सहाबा का अकीदा नहीं था। सहाबा का अकीदा यह था कि हम रसूल को किसी दलील की वजह से नहीं मानते, बल्कि हमारे लिए जो दलील मोतबर है रसूल की वजह से मोतबर है। बुखारी में मौजूद है, हुजूर मिना में रौनक अफरोज है और अपने सहाबा से पूछते हैं आज कौन सा दिन है। सबको पता है, सबको पता है, दूर दूर से कहा या रसूलुल्लाह हमें नहीं पता, आप जानते हैं। मैं बता ये रहा हूँ सहाबा के लिए सब कुछ रसूलुल्लाह की जात, तुम्हारे लिए सिर्फ मुखबिर होंगे, लेकिन सहाबा के लिए सब कुछ रसूलुल्लाह, सहाबा के लिए सब कुछ रसूलुल्लाह। हुजूर ने पूछा कौन सा दिन है, कहा सरकार हमें नहीं पता, कि बुखारी में मौजूद है, आप जानते हैं। हुजूर ने फरमाया ये कौन सा महीना है, सबको पता है कि रमजान में कोई हज नहीं करता, दूर दूर से हज करने आए हैं। कहा या रसूलल्लाह हमें नहीं पता कौन सा महीना है, आप जानते हैं। हुजूर ने मक्का की तरफ इशारा किया, ये कौन सा शहर है। सबको पता है मिस्र में हज नहीं होता, अफ्रीका में हज नहीं होता, मक्का में हज होता है। दूर दूर से सफर करके हज के लिए आए हैं। हुजूर पूछ रहे हैं ये कौन सा शहर है। कहा सरकार हमें नहीं पता कौन सा शहर है, आप जानते हैं। बुखारी में मौजूद है। बाद में किसी ने सहाबा से पूछा तुम अजीब लोग हो, तुम्हें नहीं पता था कौन सा दिन है, तुम्हें नहीं पता था कि कौन सा शहर है, तुम्हें नहीं पता था कि कौन सा महीना है। कहा अल्लाह की कसम पता था। कहा अगर पता था तो बोले क्यों नहीं। कहा हम मुस्तफा को अपने ईमान का कुल मानते हैं, खुदा की कसम ये तो पता था मक्का है, लेकिन ये नहीं पता था मिजाज यार क्या है, ये नहीं पता था हुजूर मक्का सुनना चाहते हैं या मदीना सुनना चाहते हैं। अल्लाह की कसम अगर हुजूर एक बार कह देते ये मक्का नहीं ये मदीना है, हमने आज के बाद उसे मदीना कहना था। अगर हुजूर एक मर्तबा कह देते ये हज नहीं ये रमजान है, हमने उसको रमजान कहना था। हमारे ईमान की असल मुस्तफा है, जो मुस्तफा कहते वो हमारे लिए हर पे आखिर होता है। हुजूर की जात सहाबा का ईमान का मरकज थी। सिर्फ मुखबिर नहीं थे हुजूर सहाबा के लिए, सिर्फ पैगाम रसा नहीं थे हुजूर सहाबा के लिए, सिर्फ एक डाकिया की हैसियत नहीं रखते थे हुजूर सहाबा के लिए। सहाबा के ईमान का मरकज मुस्तफा की जात थी, सहाबा के ईमान की बुनियाद मुस्तफा की जात थी, सहाबा के ईमान की असल मुस्तफा की जात थी। सहाबा ने सब कुछ मुस्तफा को मान रखा। आज तो अगर कोई कहे कभी ख्याल है मुस्तफा नमाज में आए तो नमाज टूट जाती है,
ایک طرف اگر یہ عقیدہ دیا جائے کہ اگر نماز میں خیال مصطفیٰ آئے تو نماز ٹوٹتی ہے، ایک طرف سے یہ عقیدہ آتا ہے نا، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں تقریباً، اگر ایک طرف سے یہ عقیدہ دیا جائے کہ نماز میں خیال مصطفیٰ آئے تو نماز ٹوٹتی ہے، اور دوسری طرف سے یہ عقیدہ دیا جائے نہیں نماز سے خیال مصطفیٰ جائے تو نماز باقی نہیں رہے۔ اب فیصلہ دو چیزوں میں کرنا ہے، ایک طرف سے آواز آ رہی ہے خیال مصطفیٰ آئے تو نماز ٹوٹتی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ارے نہیں خیال مصطفیٰ آنے سے نہیں، خیال مصطفیٰ جانے سے نماز ٹوٹتی ہے۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کس کس کا یہ عقیدہ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں کہ نماز ہوتی ہی تب ہے جب دل میں مدینے والے کا خیال بس جائے، نماز ہوتی ہی وہ ہے جو گداز عشق رسول ہے، میری باغ جان کا وہ پھول ہے، وہ نماز جس میں مہک نہ ہو وہ ادا ہوئی بھی تو کیا ہوئی تو کیا ہوئی۔ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے میں، ہوں گے جن کو جواب میں دلیل نہیں بلکہ گالیاں آتی ہیں، جن کو جواب میں گالیاں آتی ہیں، لیکن ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ الحمدللہ تم گالیاں دے دو، ہم جواب میں گالی نہیں دیں گے، ہم جواب میں مصطفیٰ کی حدیث پیش کریں گے، حدیث پیش کریں گے۔ اب فیصلہ کرنا ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے خیال مصطفیٰ آنے سے نماز ٹوٹتی ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے نہیں بھائی خیال مصطفیٰ جانے سے نماز ٹوٹتی ہے۔ آپ بخاری سے پوچھتے ہیں بتاؤ صحابہ کا کیا مزاج تھا؟ بخاری کی حدیث بتاتی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر جو نکھت گلزار مصطفیٰ ہے، وہ صدیق اکبر جو حاصل افکار مصطفیٰ ہے، وہ صدیق اکبر جو کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے، وہ صدیق اکبر جو رونق دربار مصطفیٰ ہے، وہ صدیق اکبر جو زینت بازار مصطفیٰ ہے، وہ صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت میں ہے، حضرت صدیق اکبر مصلی امامت میں ہے۔ خدا کی قسم ہمارے لیے تو حضور کی ہر نسبت معتبر ہے، ہمارے لیے صدیق اکبر بھی سر کا تاج ہے، عمر فاروق بھی سر کا تاج ہے، حضرت عثمان بھی سر کا تاج ہے، حضرت علی بھی سر کا تاج ہے، ہر صحابی سر کا تاج ہے، اہل بیت سر کا تاج ہے، صدیق اکبر بھی ہمارے سر کا تاج ہے، حضرت ابو طالب بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ جس کو مصطفیٰ سے نسبت ہے اس کی لالین ہماری دستار کی زینت بن کے رہے، ہماری دستار کی زینت بن کے رہیں گے، دستار کی زینت بن کے رہیں گے۔ میری گفتگو سنیں پریشان نہ ہو، میں چہرے پڑا کرتا ہوں، میں بات بات سمجھ رہا ہوتا ہوں، لیکن میں اپنا بیان ہی کروں تو اچھا ہے۔ حضور علیہ السلام بخاری میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، قبلہ بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ کے صحابی صدیق اکبر مصلی امامت پر کھڑے ہیں، مصلی امامت پر کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ آ جاتے ہیں، رسول اللہ آ جاتے ہیں۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا اور صدیق اکبر کو متوجہ کر رہے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ جو غیر کے تصور سے پاک ہو تو صحابہ کا یہ عمل بتا رہا ہے۔ ہاں نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن غیر کے تصور سے ٹوٹتی ہے۔ مصطفیٰ کا تصور غیر کا تصور نہیں، مصطفیٰ کے تصور سے خدا کا تصور ملتا ہے۔ صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیے، ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ او بھائی ہم عشق کے لوگ ہیں، ہمیں محبوبوں کے نام پہ گالیاں سننے کا بھی مزہ آتا ہے۔ ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیے، ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ یہ گالیاں ہی تو ہماری شفاعت کا شاید باعث بن جائے، بخشش کا۔ ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیے، بخشش کا باعث بن سکتی ہے۔ ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ کیا ہوا؟ متوجہ کر رہے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ علامہ فیصل صاحب جو تو نوکراں تے کتے پونکنا تے مالکاں دی توجہ زیادہ ہو جاندی ہے۔ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے جان لیا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں۔ بخاری میں الفاظ موجود ہیں،
التفتا رہا رسول اللہ، صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، رسول اللہ آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ حضور صفوں کو چیرتے آ رہے تھے۔ یہ اوقات نہیں کہ آپ آ جائیں اور میں مصلی پہ کھڑا رہوں، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، آپ کے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ میں نے تو بتایا ہے نماز ہوتی ہی تب ہے جب اس میں خیال مصطفیٰ آتا۔ یہ بھی بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت پڑھا لی اور 2 باقی ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل دیا جائے۔ کیا خیال آیا؟ کہ قبلہ بدل دیا جائے۔ آج جو اپنے آپ کو مصطفیٰ جیسا کہتا ہے، احمد رضا صاحب اس کو بولے نا ذرا نماز میں یہ خیال لا کے دکھائے۔ خیال سے ایمان جانے کا خطرہ ہے اور اظہار سے جان جانے کا خطرہ ہو جائے گا، اظہار سے جان جانے کا خطرہ ہو جائے گا، اظہار سے مقتدی چٹن کری پہلو اسی سے قبلہ بدیا لا کے رکھا ہے، نماز پڑھاؤ۔ خیال سے ایمان جانے کا خطرہ ہے، اظہار سے جان جانے کا خطرہ ہے، اور جس کے دل میں خیال آئے اور قبلہ بدل دے تو اپنے آپ کو اس جیسا سمجھ بیٹھا ہے۔ خدا کی قسم تو ہے، ساری خدائی اکٹھی کر لو میرے مصطفیٰ کے قدموں کے برابر کسی کا آج جو موجود ہے ان کا سر نہیں ہوگا۔ آج جتنے موجود ہیں سب کو اکٹھا کر لو، میرے مصطفیٰ کے قدموں کے برابر کسی کا سر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، خیال آیا کہ قبلہ بدل جاتا، نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھایا، اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب ہم ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ جہاں آپ کی مرضی ہوئی۔ ذرا انداز تو دیکھو، حبیب آپ کی نگاہوں کو اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ جدھر آپ کی مرضی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو نماز کے بعد وحی آ جاتی، نماز کے بعد حکم آ جاتا کہ قبلہ بدل لیں اگلی نماز سے، یا فرماتا یہ نماز توڑ دیں دوبارہ نئے سرے سے نماز شروع کریں دوسری طرف سے۔ اللہ نے فرمایا حبیب کی مرضی کہیں اور ہو اور ایک سجدہ بھی کوئی اور کرے، کوئی ہمیں گوارا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ابھی رائٹ ناؤ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کی یوں بھی تفسیر کی جا سکتی ہے، حبیب جدھر دل آتا ہے رخ کو موڑ لو ہم اسے قبلہ بنا دیں۔ موضوع میرا کیا ہے؟ صحابہ رسول کو اپنا سب کچھ مانتے تھے۔ اب جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں ذرا بتائیے سارے، ایک بار ذرا سی اپنی زبان کو حرکت دے دیں، آپ کا بھلا ہو۔ بتائیے کہ یہ وحی کس پر آئی؟ سارے رسول اللہ کا نام تو لے سکتے ہو نا؟ یہ وحی کس پر آئی؟ کس پر آئی؟ رسول اللہ۔ کیا صحابہ پر وحی آئی تھی؟ نہیں۔ کیا صحابہ نے قرآن اترتے سن لیا تھا؟ نہیں۔ کیا صحابہ نے دیکھ لیا تھا؟ نہیں۔ اور حدیث میں کہیں یہ موجود ہے کہ حضور نے صحابہ کو اشارہ کیا ہو کہ قبلہ بدل رہا؟ اور وہی تو رسول اللہ پہ آئی ہے۔ صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ پیچھے کچھ لوگ دیکھ نہیں پا رہے، میں ایک سیکنڈ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ کھڑا ہونا چاہتا ہوں تاکہ آخر تک لوگ مجھے دیکھ لیں، ورنہ میرا مزاج نہیں، میں بیٹھ کے بڑے سکون سے بات کر لیتا ہوں، صرف اس لیے کھڑا ہوا ہوں تاکہ آخر تک آپ مجھے دیکھ لیں۔ بتائیے وہی رسول اللہ پہ آئی، صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مسجد قبلتین کا ہے، مسجد قبلتین کا ہے۔ اب آج چلے جاؤ مسجد قبلتین میں، وہاں جا کے لوکیشن سرچ کر لو، اگر ادھر کعبۃ اللہ ہے تو رائٹ ایٹ دی بیہائنڈ بیت المقدس ہے۔ صرف اتنا رخ نہیں موڑنا تھا، صرف اتنا بھی نہیں موڑنا تھا، بالکل پیچھے کی جانب رخ کرنا تھا۔ سنو صحابہ رسول پہ کیسا ایمان رکھتے تھے۔ صحابہ کا یہ سب کچھ رسول اللہ کی ذات تھی، یہ وہی رسول پہ آئی کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے، لیکن رسول اللہ نے نماز کی حالت میں رخ کعبے سے ہٹا کے ادھر کیا۔ صحابہ کو یہ نہیں پتا کہ قبلہ بدلا ہے، صحابہ کو صرف یہ پتا ہے کہ رخ مصطفیٰ ادھر سے ادھر ہوا ہے۔ صحابہ نے ایک لمحہ نہیں لگایا، رخ ادھر کر لیا جدھر رسول کا چہرہ جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے نماز کے دوران رخ ادھر کیا، صحابہ کا رخ ادھر ہو گئے، رسول اللہ کا رخ ادھر ہوا، صحابہ کا رخ ادھر ہو گئے، اور رسول دوسری طرف منہ کر کے چل پڑے۔ صحابہ نے نمازیں نہ توڑی بلکہ رسول کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ کسی کو نہیں پتا کہ قبلہ بدل رہا ہے جب مصطفیٰ بازار میں جا رہے ہیں، یہ پتا ہے رسول نماز میں وہاں سے پھر کے وہاں ہو گئے۔ میں نے پوچھا
پوچھا وہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہو یا نماز توڑو یا منہ کعبے کی طرف رکھو؟ نماز کی حالت میں رسول نے رخ پھیرا، تمہارے رخ کیوں پھر رہے ہیں؟ صحابہ کا جواب مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جس جگہ وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول دوسری طرف رخ کر کے چلے، صحابہ رسول کا پیچھے چل پڑے۔ صحابہ کو یہ نہیں پتا کہ قبلہ بدل رہا ہے، لیکن صحابہ یہ جانتے تھے کہ قبلہ بدلتا ہے اس جگہ ہی ریاض جس جگہ رخ کو وہ پھیر لیتے ہیں۔ صحابہ حضور کا پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بعد میں اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور میرے حبیب علیہ السلام قبلے بنانے کا مقصد یہ تھا ہم دیکھیں کون رسول کی اتباع کرتے ہیں اور کون الٹے قدم پھر جاتے ہیں۔ ہر صحابی نے ثابت کیا عبادت کا مرکز کعبہ صحیح لیکن ایمان کا مرکز فاطمہ کا بابا۔ عشق کے نام پر کوئی نیا بازار گرم نہیں کیا، اہل سنت کا ہر عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ عروہ بن مسعود جب بخاری میں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، عروہ بن مسعود جب مدینہ منورہ آئے، جب حضور کے پاس آئے نا، حدیبیہ میں جب حضور کے پاس آئے تو فار مکہ کا سفیر بن کے جب حضور کے پاس آیا، عروہ بن مسعود نے منظر دیکھا، جو سفیر بن کے آیا تھا، جو ڈائلاگ کرنا تھا وہ کیا، جو بات کرنی تھی وہ کی، اور ایک منظر دیکھا، اور وہ منظر کیا تھا؟ یہ بخاری میں موجود ہے۔ رسول اللہ وضو فرما رہے ہیں، وضو فرما رہے ہیں، صحابہ نے ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پہ نہ گرنے دیا، کوئی لے کے چہروں پہ مل رہا ہے، کوئی سینے سے لگا رہا ہے۔ یہ بھی موجود ہے بخاری میں، جس کو وہ پانی نہیں مل سکا وہ اس صحابی کے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر رہا ہے جس کو حضور کے وضو کا پانی نصیب ہوا۔ پھر عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ حضور نے لعاب دہن مبارک، لعاب دہن سمجھ رہے نا، اپنا تھوک مبارک، لعاب دہن مبارک پھینکنے کا ارادہ کیا۔ زمین حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی کہ کاش یہ میرے سینے پہ پڑے۔ صحابہ نے زمین پہ نہ گرنے دیا بلکہ لے کے چاٹ لیا، کسی کمرہ پہ لے کے چاٹ رہا ہے، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی سینے سے لگا رہا ہے۔ پھر عروہ بن مسعود نے دیکھا حلاق نے حضور کے منہ مبارک کاٹے، ایک بال بھی صحابہ نے زمین پہ نہ گرنے دیا، کوئی لے کے دستار میں سی رہا ہے، کوئی لے کے سینے پہ لگا رہا ہے، کوئی وصیت کر رہا ہے جب میں مروں تو حضور کے منہ مبارک میری قبر میں میرے ساتھ دفنا۔ عروہ بن مسعود واپس جاتا ہے، کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے بھول جاؤ تم رسول اللہ کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں سفیر بنا کے بھیجا تھا، تم ناتخواں بن کے آ گئے ہو، تم ناتخواں بن کے آ گئے ہو، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا وہ لعاب پھینکنے کا ارادہ کریں تو بخاری میں موجود ہے، لعاب پھینکنے کا ارادہ کریں تو صحابہ لے کے چاٹ لیتے ہیں، وہ وضو کریں تو صحابہ وضو کا پانی پی لیتے ہیں، وہ بال کٹائیں تو صحابہ وہ لے کے دستارہ میں سی لیتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہ بھی دیکھے ہیں اور بڑے بڑے غلام بھی دیکھے ہیں، لیکن جیسی محبت رسول اللہ کے غلام اپنے آقا سے کرتے ہیں میں نے کسی اور دربار میں ایسا منظر نہیں دیکھا۔ حدیث تو یہاں ختم ہوئی۔ میں کہتا ہوں ہم سنی میلاد منائیں، لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ نعت سنائے محفل نعت میں جا کے لوگ بولتے ہیں اس انداز میں نعت پڑھنا قرآن میں کہاں لکھا ہے، میلاد میں تم گھر سجاؤ، لوگ کہتے ہیں گھر سجانا قرآن میں کہاں لکھا ہے، ہم میلاد کا لنگر بنائیں، میلاد کا لنگر بانٹنا قرآن میں کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے، ہم سینے پہ نقشے نالین لگائیں، یہ کرنا قرآن میں کہاں لکھا ہے، ہم اپنے گھر کے اوپر رسول اللہ کے نام کا جھنڈا لگائیں، یہ کرنا قرآن میں کہاں لکھا ہے، ہم رسول اللہ کے دربار میں جا کے دہلیز کا چومے، یہ دہلیز کا چومنا قرآن میں کہاں لکھا ہے، ہم مدینہ شریف کی یاد میں نغمے گائے، یہ نغمے گانا قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ ارے ہم جو کریں تم پوچھتے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، ہم تو اپنے عقیدہ ثابت کر دیں گے، اور ذرا صحابہ سے پوچھو نا رسول اللہ کا تھوک چاٹ رہے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ایسا کرو، رسول اللہ کے وضو کا پانی پی رہے ہو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ایسا کرو، رسول اللہ کے بالوں کو دستار میں سی رہے ہو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ایسا کرو۔ اور خدا کی قسم صحابہ کا بھی یہی جواب ہے اور ہمارا بھی یہی جواب ہے، عشق کتاب، عشق کی عبارت خالی کتاب پہ نہیں ہے تو عاشقوں کے دلوں پہ لکھی ہوگی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
میں یہ بیان کیا، میلاد کے ثبوت جہاں پیش کر رہا تھا وہاں عشق و محبت میں میں نے یہ بات بھی کر دی۔ بولے کہ بھئی یہ تو حدیث تقریری ہے، تو حدیث تقریری تو ٹھیک ہے نا، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ حدیث تقریری سے یہ ثابت ہے تو یہ کرنا تو ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو اللہ کا شکر کہ آپ حدیث تقریری تک تو آئے ہو، آپ حدیث تقریری تک تو آئے ہو، آپ تو قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتے تھے، چلو اللہ کا شکر کہ ہماری بات آپ کو حدیث تقریری تک تو لے آئی ہے، حدیث تقریری تو مان رہے ہو حضور کی شان میں، حضور کی شان میں صحیح حدیثوں کا انکار کرنے والے جب حدیث تقریری تک تو آ گئے ہیں تو بھائی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں جب وہ قرآن میں نہیں لکھا تھا لیکن عشق میں ہو گیا تو اگر کوئی منظر ایسا عشق میں کر دیتا ہے جس کا شریعت سے ٹاکرا نہیں ہو رہا تو اس کو روکو نہیں، عشق رسول میں آگے بڑھنے دیا، اس کو عشق رسول میں آگے بڑھنے دیا جائے، عشق رسول میں آگے بڑھنے دیا جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے آپ حدیث تقریری پہ بات کرنے پہ تو آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قرب عطا فرمائے اور آپ کے دل سے بغض مصطفیٰ نکل جائے اور مصطفیٰ کا عشق آپ کے دل میں بس۔ میری آپ کے لیے دعا ہے۔ آخری بات سنو اور میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہاں کس کس کا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے؟ پھر ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ۔ حرف اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبل میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے۔ بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل، ابھی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ سبحان صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ایک بہت بڑا لعنتی، ایک بہت بڑا کمینہ، گھٹیا سے گھٹیا انسان، تاریخ انسانیت میں اگر کمینوں کی اور گھٹیا لوگوں کی فہرست لکھی جائے گی تو سب سے اول پہ اس کا نام آئے گا۔ وہ کون ہے؟ یزید، پلید لعین یزید، یزید پلید، یزید لعین، کہتے جاؤ جتنی لانتا کہتے ہیں دوست، لوگوں کو تکلیف ہوگی لیکن آپ بھیجتے رہو۔ یزید جب اس نے مسجد نبی پہ حملہ کیا، اس کا ایک جرم یہ بھی ہے، جرم کی فہرست میں ہی بھی لکھ لیں، جب اس نے مسجد نبی پہ حملہ کیا، ضروری ہے نا بتانا، جب اس نے مسجد نبی پہ حملہ کیا، حرمت رسول کی عزت کو پامال، منبر رسول کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی، گھوڑے باندھ دیے وہاں پر، اللہ اکبر، مسجد نبی میں اذان و اقامت روک دی۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ہم پریشان تھے کہ اب 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی، اللہ اکبر۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنتا تھا 5 وقت رسول اللہ کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء، جو سب صحابہ کے پیر طریقت ہیں، جن کے ہاتھ میں سب صحابہ نے بیعت کی ہے، جن کے ہاتھ میں مولا کائنات حضرت علی نے بھی بیعت کی ہے، جن کے ہاتھ میں حسنین کریمین نے بھی بیعت کی ہے، جن کے ہاتھ میں صحابہ نے بھی بیعت کی ہے اور اہل بیت نے بھی بیعت کی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب صحابہ کے پیر و مرشد ہیں، سب کے پیر و مرشد ہیں، حضور کے بعد ساری امت کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر وقت آخر آیا نا، کہا جب میری روح نکل جائے نا تو میری میت کو اٹھانا اور رسول اللہ کے دروازے پہ رکھ دینا، رسول اللہ سے حکم ماننا، اگر رسول اللہ اجازت دے تو قدموں میں دفنانا ورنہ بقیع میں دفن کر دینا۔ پھر ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق نے بھی جنازہ اٹھایا، حضرت عثمان نے بھی جنازہ اٹھایا، حضرت علی نے بھی جنازہ اٹھایا۔ اگر یہ ان کا صرف عشق ہوتا، بعد والے صحابہ کہتے ہیں نہیں یہ ان کا قول ہے، شریعت سے ٹاکرا ہو رہا ہے ہم نہیں کریں گے، لیکن صحابہ نے اٹھایا اور حضور کے دروازے پہ رکھا۔ پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ تھا جیسے حضور قبر کے باہر زندہ تھے ویسے ہی قبر کے اندر زندہ ہے۔ پھر آواز بھی آئی میرے غلام کو میرے قدموں میں دفن کیا جائے۔ اس حدیث میں اختتام ہوتا ہے کہ موتا امام مالک میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت ہمارے شیخ کا شیخ خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالی احمد رضا صاحب حضور کے روضے پہ کسی نے کہا بھائی حضرت آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی موتا امام مالک کی؟ حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ حضرت کئی دفعہ پڑھی ہے، کہا اگر پڑھی ہے تو یہاں کیسے کام کیوں کرتے ہو؟ کہا ہم کیا کرتے ہیں؟ کہا تم آ کے ہاتھ باندھ کے سر جھکاتے ہو، تم یہاں سے عطا کی امید رکھتے ہو، تم یہاں فریادیں کرتے ہو، تم یہاں پر اظہار محبت کرتے ہو، فریادوں کی صورت میں
سر جھکا کے اظہار محبت کرتے ہو، یہ بھی پتھر ہے اور بت بھی پتھر ہوتا ہے، یہ تو پتھر سے تشبیہ ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ حبیب الرحمان نے فرمایا ارے بابا یہ حدیث تمہارا نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ثابت کرتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا میری قبر کو بت نہ سمجھنا، کیونکہ بت نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، مردے کے برابر ہوتا ہے۔ میری قبر پہ ایسے نہ آنا جیسے کسی مردے کے پاس جا رہے ہو، جب میرے پاس آؤ تو منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی کا عقیدہ لے کے آنا، یہ عقیدہ لے کے آنا کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت باتیں یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے کاشف، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہے، جلتی جان بجاتے یہ ہے، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نے اپنے حضرت سے سماعت فرمایا، ایک بار پھر سن لیں، 4 فروری بروز منگل انشاءاللہ بعد نماز عشاء عیدگاہ شریف میں عظیم الشان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا عیدگاہ شریف اور ایئر وائی کیو ٹی وی کے زیر اہتمام انعقاد ہوگا۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ لازماً 4 فروری بعد نماز عشاء عیدگاہ شریف تشریف لائیے، خوبصورت ثنا خان احباب اور علماء اکرام انشاءاللہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کریں گے۔ عشاء کی نماز عیدگاہ شریف میں ہی پڑھیں کیونکہ صرف 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام ہوگا۔ عشاء کے فوراً بعد شروع ہوگا، آپ کو بتائیں ٹی وی چینل کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ٹائمنگ کی پابندی ہوتی ہے، 2-2.5 گھنٹے کے بعد دعا ہو جائے گی۔ ضرور تشریف لائیے، ہمارے ساتھ مل کے صدیق اکبر سے محبت کا اظہار کرنے کے ایک شعر میں سلام اور پھر فوراً جہاں جہاں تک